میں دعوت دینے چلا ہوں۔ ڈیرہ غازی خان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان پیر طریقت استاد العلماء حضرت مولانا محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے مخصوص انداز میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے تشریف لائے ہوئے مہمان استاد العلماء حضرت مولانا محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم جامعہ محمودیہ ڈیرہ غازی خان۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے، وقت اختصار کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دارالعلوم حنفیہ عرصے دراز سے، جب سے حضرت شیخ طریقت رہبر کامل حضرت مولانا فیض اللہ آزاد دام برکاتہم العالیہ یہاں کے مدیر اور ذمہ دار بنے ہیں، یہاں علمی سلسلہ بھی جاری ہوا اور ساتھ ساتھ روحانی سلسلہ بھی الحمدللہ جاری ہوا۔ عرصے دراز سے یہاں ختم بخاری کے عنوان سے بھی اور نقش بندی اجتماع کے عنوان سے بھی پروگرام سالانہ ہوتے آ رہے ہیں۔ ہمارے شیخ نموت السلف حضرت مولانا اللہ صاحب خواجہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے، اور وہ جب کراچی میں قدم رکھتے تھے بلا مبالغہ ہم سمجھتے تھے کہ پورا کراچی ان کے قدم رکھنے سے منور ہو جاتا تھا۔ باتیں کافی ہیں، تاہم خادم ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ پہلے بھی حاضری ہوتی تھی۔ اب وہاں کی خانقاہ نقش بندیہ مالکیہ جہاں کے حضرت جان نشین تھے، ان کے اب جان نشین صاحبزادہ سجادہ نشین حضرت مولانا محمد عبد المعبود صاحب آداد کے ساتھ تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ حاضری ہوئی۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے آیت پڑھی اور ایک حدیث پڑھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کل اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، اور قرآن مجید میں جہاں اللہ پاک نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، کل امر کا صیغہ ہے کہ میرے محبوب آپ یہ بات کہہ دیجئے، تو وہ بات انتہائی عظمت والی بات اور اہم بات کہ شروع میں اللہ پاک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کر کے امر کے ساتھ فرماتے ہیں کل اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، حال یستوی الذین، کیا یہ حل استفہام انکاری ہے
کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور استفہام انکاری بھی اس جگہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انتہائی عظمت والی چیز کا بیان کیا جا رہا ہو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ اور ہمارے محاورے میں بھی استفہاماً ہم جب کوئی اہم بات ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کہہ دیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ علم والے لوگ اور بے علم لوگ آپس میں برابر ہو جائیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی معنی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم والے لوگ اور بے علم لوگ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعلمون والذین لا یعلمون، جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہمارے طالب علم بات جانتے ہیں کہ یعلمون عالم یعلمو یہ فعل متعدی سے ہے، اور فعل متعدی کے تقاضے میں یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ مفعول کو چاہتا ہے، اور جس جگہ فعل متعدی کے مفعول کو ذکر نہ کیا جائے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کا مفعول جو ہے وہ مسلم ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں علم رکھتے؟ آگے کس چیز کا علم رکھتے ہیں یا کس چیز کا علم نہیں رکھتے؟ یہاں الدین مفعول بھی جو ہے وہ مقدر ہے کہ یعلمون الدین والذین لا یعلمون الدین، کہ جو دین کو جانتے ہیں اور جو دین کو نہیں جانتے یہ قطعاً آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جو علم والے لوگ ہیں اللہ پاک نے ان کے درجات کو بلند فرمایا ہوا ہے۔ تو علم کی محفل ہے، مبارک محفل ہے، اور بخاری شریف کا ختم ہے۔ میرے دوستو انسان کے اندر جو سب سے ممتاز بھی چیز ہے، انسان کا ساری مخلوق سے اللہ کے بعد درجہ ہے، اور ساری مخلوق میں سے وہ کون سی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان تمام مخلوق سے ممتاز ہو گیا ہے؟ وہ صفت وہی ہے جو اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کی صفت فرشتوں کے سامنے بیان فرمائی اور فرشتوں کو سجدہ کرایا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اے فرشتوں تم علم نہیں رکھتے ہو، تم بلکہ خود اقرار کیا انہیں سبحانک لا علم لنا۔ تو اللہ فرمایا وعلم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، اور فرشتوں کے مقابلے میں انہیں اپنے علم کا جوہر دکھایا سیدنا آدم علیہ السلام نے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہیں یہ کہا نہیں تھا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو تم سے بھی افضل ہوگی، اعلیٰ ہوگی؟ لہذا یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ علم کے اندر تم فرشتے تم انسان سے کم ہو، لہذا اب انسان کا اعتراف کرو اس بات کا کہ انسان تم سے زیادہ عظیم ہے اور فرشتوں تم ان سے کم ہو، لہذا آدم کو تعظیمی سجدہ کرو اور اس کی عظمت کا اقرار کرو۔ تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا تھا وہ صفت علم کی وجہ سے کروایا تھا اور علم کے اقرار کے ساتھ کروایا تھا۔ تو میرے دوستو یہ مبارک ہیں ہمارے یہ حضرات جو اس وقت مبارک اور سنہری اور مبارک روشن چہروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کے سامنے آگے بخاری شریف رکھی ہوئی ہے۔ اس وقت اس بقعۂ زمین پر یہ سب سے مبارک لوگ ہیں، اللہ پاک نے ان کو اس مقام پر پہنچایا ہے۔ حضرت کا فیض ہے، اسم باب مسمہ ہے، اللہ تعالی حضرت کے فیض علمی کو اور حضرت کے علم فیض روحانی کو اور آپ کے جانشین حضرت قاری فضل الرحمان صاحب کو اللہ تعالی بڑی لمبی عمر کے ساتھ یہ دونوں سلسلے چلانے کی آگے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس مدرسے کے ساتھ اس خانگاہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ آپ سب دو اس کا ارادہ فرماتے ہیں نا، ہر اعتبار سے وابستہ رہنے کا ارادہ ہے نا، کہ ہم ہر اعتبار سے دامے دل میں سکھنے اس ادارے کے ساتھ، اس جامعہ کے ساتھ، اس خانقاہ کے ساتھ
انشاءاللہ وابستہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔